أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد النبي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين منتخبين المنتجبين الحر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم من عرف نفسه فقد عرف ربه صلوات اللهم صل على محمد اللہ سے دعا سے متصل الحمد قیمت و صورت و حبیہ فرما کر سید اختر حسن ابن محمد حسن کربلائی صاحب کو اس طرح سے فرماتے ہیں ایام اعضاء اور اس اعضاء کے لیے غالباً آخری ہی مجلس ہوگی جو اعضاء خانے آباد تھے وہ اعضاء خانے ویران ہو گئے. ان اعضاء خانوں کو آباد رکھنے والے کو پروردگار عالم آباد رکھے. جس مجلس کے حوالے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں اس میں ابن معصومین فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے خدا کو پہچانو، اس سے پہلے ضرورت یہ کہ اپنے نفس کو خود پہچانو. معرفت خدا بندی حاصل کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو پہچانیں. ہم اپنے آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، زمانے کو پہچاننے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. زمانہ ایسا ہے، لوگ ایسے ہیں، زمانہ یہ ہے، لوگ ایسے ہیں. بلکہ حکم یہ ہو رہا ہے پہلے اپنے نفس کو پہچانیے. جب اپنے نفس کو پہچانیے گا تب جا کے کہیں خدا بند عالم کی معرفت حاصل ہوگی. اور جب تک معرفت خدا بند عالم حاصل نہیں ہوگی آل محمد کی معرفت حاصل نہیں ہو پائے گی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. لہذا دو باتیں سامنے ہیں، معرفت خدا بند عالم ہونا بھی ضروری ہے، معرفت اہل بیت کا ہونا بھی ضروری ہے. بغیر معرفت اہل بیت معرفت خدا بند عالم حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اور بغیر معرفت خدا بند عالم آل محمد کی معرفت حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے. لہذا صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں گاؤں محلے ٹولے قریے شہر دیہات جانے کی کہیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے نفس کو دیکھیں. ہمارا نفس کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے، ہماری گفتار کیسی ہے، ہماری رفتار کیا ہے.
جب تک انسان اپنے وجود پہ نظر نہیں رکھے گا اس وقت تک معرفت خدا بند عالم حاصل نہیں کیا جاتا ہے۔ لہذا معرفت خدا بند حاصل کرنے کے لیے ہمیں آل محمد کا سہارا لینا پڑے گا۔ جب آل محمد کا سہارا ملے گا تب جا کے معرفت خدا بند عالم حاصل ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد والے معرفت آل محمد کیسے حاصل کیا جائے؟ چونکہ اس زمانے میں آل محمد بظاہر پوشیدہ ہے، ہمارے سامنے دعائیں نہیں کہ وہ چلتے کیسے تھے، وہ بولتے کیسے تھے، وہ سوتے کیسے تھے، وہ کھاتے کیسے تھے، لوگوں سے بات کیسے کرتے تھے، یہ ساری باتیں اس زمانے میں کیسے محسوس کیا جائے؟ تو اگر پتہ لگانا ہے کہ وہ چلتے کیسے تھے، وہ بولتے کیسے تھے، ان کا کردار کیا تھا، ایک زمانے میں اس زمانے میں ایک حسینی اٹھا ہوا ہے، توجہ کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک حسینی بابا سے بلند کہہ رہا ہے حسین جیسے کل تھے آج حسین کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اس حسین کو سمجھنا چاہتے ہو، اس حسین کو سمجھو، اس حسین کی رفتار کو دیکھنا چاہتے ہو، اس حسین کی رفتار کو دیکھو، اس حسین کی کردار کو دیکھنا چاہتے ہو، اس حسین کی کردار کو دیکھو۔ جو کردار اس حسین میں پایا گیا ہے وہی کردار اس حسین میں پایا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہم ان کے غلاموں سے سیکھیں، آل محمد کے چاہنے والے کے غلاموں سے ہمیں سیکھنا ہوگا۔ ہم ان کے جیسے بن بھی نہیں سکتے، نہ مصر بن سکتے ہیں، نہ عمار بن سکتے ہیں، نہ مہتاب بن سکتے ہیں۔ ان کے کردار کو دیکھا جائے گا تب کہیں جا کے علی سمجھ میں آئے گا۔ ضرور انسان کی مقدار کو سمجھے۔ مقدار کون ہے؟ جناب مقدار ماہ رمضان کا زمانہ ہے، مولا کی خدمت میں آتے ہیں، حلالی کو عرض کرتے ہیں مولا میری دلی خواہش یہ ہے کہ آج افطار میرے گھر میں کریں، میری دلی خواہش یہ ہے کہ افطار میرے گھر کریں۔ مولا نے فرمایا انشاءاللہ میں تمہارے ساتھ افطار کروں گا، توجہ رکھیے گا۔ مہمان چلے گئے، مولا نے دروازہ کو بند کیا، ابھی بیٹھنا ہی چاہتے تھے پھر تک قربان ہوا۔ مولا دروازے پہ آئے، دروازہ کھولا، دیکھا عمار یاسر کھڑے ہیں۔ عمار یاسر نے کہا مولا میری خواہش ہے کہ آج افطار میرے ساتھ کریں۔ مولا نے فرمایا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں ساتھ افطار کروں گا۔ دروازہ بند کیا، مولا جا کے مسجد پہ بیٹھے، چند منٹ گزرے تھے تک قربان ہوا۔ دروازے پہ آگے دیکھا ایک صاحب آگے کھڑے ہیں، مولا میرے ساتھ۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، سارے لوگ آتے رہے، مولا افطار میرے ساتھ کیجیے، مولا افطار میرے ساتھ کیجیے، مولا افطار میرے ساتھ کیجیے۔ افطار کا وقت تمام ہوا، دوسرے دن مسجد میں مقدار دوڑتے ہوئے آئے، یا نبی اللہ مبارک ہو، توجہ
رسول کہہ رہے میرے یہاں تھے، حسنین کہہ رہے میرے یہاں تھے، ابو ذر کہہ رہے میرے یہاں ہیں، عمار یاسر کہہ رہے میرے یہاں ہے، مقداد کہہ رہے میرے یہاں ہے۔ علی آپ بتائیے کہاں تھے؟ علی آپ بتائیے آپ کہاں تھے؟ علی مسکرا کے فرماتے ہیں میں وہاں تھا جہاں محمد تھے، میں تو وہاں تھا جہاں محمد تھے۔ آواز قدرت محمد آپ بتائیے کہاں تھے؟ محمد مسکرا کے فرماتے ہیں شب معراج میں جب معراج میں تھا میں وہاں تھا، علی وہاں تھا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد اور صلوات پڑھے محمد۔ علی کے وہ کمالات سے، علی کی وہ فضائل جسے دنیا نہ لکھ سکتی ہے نہ پڑھ سکتی ہے، اور جو علی کا بیٹا ہو، جو علی کا بیٹا ہو، جس نے شب کے سناٹے میں مہنگائی ہو، شب کے سناٹے میں اعلان کیا پروردگار عالم حسنین رسول کے بیٹے ہو گئے، مجھے عباس دے دے، مجھے عباس دے دے۔ اللہ نے علی کو عباس دیا، عباس جیسا بیٹا دیا۔ عباس اس ذات کا نام ہے جو بنا ہاتھوں کے سب کے مرادوں کو بھرتا ہے۔ ہاتھ رہ کے کسی کی مدد کرنا اور ہے، بدون ہاتھ مدد کرنا بہت بڑی باتیں ہو جاتی ہیں۔ غازی کربلا کی خدمت میں روضہ عباس میں زن و شوہر آپس میں کسی بات پہ لڑ رہے تھے۔ شوہر کہہ رہا ہے میری بیوی جو حاملہ ہے وہ بچہ میرا نہیں ہے، کیسے فیصلہ ہو؟ علی کا بیٹا ہے عباس۔ شوہر نے حکم دیا میں تمہیں کل قتل کر دوں گا، مجھے یقین ہے کہ میرا بچہ نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے قتل کر دینا مجھے قبول ہے، لیکن اجازت دو تو میں عباس کے روضے پہ جاؤں، تم اتنی مجھے اجازت دے دو تاکہ میں غازی کربلا کے روضے پہ جاؤں۔ اس نے درسی ہے جاؤ۔ اس نے میں تنہا نہیں جاؤں گی، ہمارے ساتھ تمہیں بھی چلنا ہوگا، ہمارے ساتھ تمہیں بھی چلنا ہوگا۔ شوہر راضی ہو گیا، چلوں گا۔ صبح نمودار ہوئی، شب بھر یہ کنیزیں زہرا دعا کرتی رہی، کل موت اور زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے، غازی تو بہتر جانتا ہے، تو جو فیصلہ کرے گا بس میں راضی ہوں۔ صبح نمودار ہو گئی، میاں بیوی دونوں روضہ عباس میں پہنچے، سناٹا چھایا ہوا ہے۔ زری کے پاس گئے، جا کے زوجہ نے کہا میرا شوہر کہہ رہا ہے کہ جو بچہ تمہارے شکم میں ہو میرا نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا، ہے علی کا بیٹا، اگر علی گہوارے میں فیصلہ کر سکتا ہے، اگر علی گہوارے میں فیصلہ کر سکتا ہے تو علی کا بیٹا عباس ہے۔ عباس نے ماں کے شکم میں رہنے والے بچے کو کہا تم بتاؤ، تم بتاؤ۔ بچہ گویا ہوا، فقط یہی دونوں سن رہے ہیں۔ اتنا احتیاط جناب عباس نے نہیں کیا ہے، دونوں سن رہے ہیں۔
بچے نے آواز دیا بابا میں آپ ہی کا بچہ ہوں. تصدیق غازی نے کیا ہے, تصدیق غازی نے کیا. غازی کسی کی تصدیق کرتے اور یہاں علی نے فیصلہ کیا گہوارے میں رہ کے کہ ماں کی شکم میں بچہ ہے. غازی کو اس نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد اس لیے کہ بچہ بولتا نہیں ہے, 6 مہینے کے بعد تھوڑا باشعور ہوتا ہے تب بولتا ہے نا. ناممکن ممکن میں بدل جائے اسے معجزہ کہا جاتا ہے. ناممکن ممکن میں بدل جائے اسے معجزہ کہا جاتا ہے. اگر جناب عیسیٰ, توجہ, اگر جناب عیسیٰ آغوش میں بولے تو کوئی اعتراض نہیں. جناب عیسیٰ کہے انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. عیسائیوں کو بولنا چاہیے تھا تم کیا کہہ رہے ہو, میری ماں نے کوئی خطا نہیں کیا ہے, اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے. عیسائیوں کو بولنا چاہیے تھا. عیسائیوں کی خاموشی بتا رہی ہے کہ معجزہ کہتے ہی اسے ہے جو لوگوں کے سامنے نہ آئے. ناممکن کو ممکن میں بدل دینا یہ غازی کا کمال ہے. میں ایک جملہ کہوں, غازی شکم میں بچہ ہے, آپ اسے گویائی عطا کر رہے ہیں, وہ بول کے ثابت کر رہا ہے کہ میں اس کا ہوں. لیکن غازی جب مدد کی ضرورت رہی, ہر لمحہ سکینہ آواز دیتی رہی امو میری مدد کرو, امو میری مدد کرو. غازی اس وقت کہاں تھے, عجب نہیں غازی آواز دے. میں سکینہ کے ساتھ ہی رہا, البتہ ترتیب بدلے ہوئے تھے. جب میں گھوڑے پہ رہا کرتا تھا سکینہ ماں کے آغوش میں رہا کرتی تھی, لیکن آج ترتیب بدل گئی ہے. آج میرے سر گھوڑے کے گردن میں ہے, سکینہ تنہا, سکینہ تنہا اونٹ کے پشت میں. بار بار چچا کا آواز دیتی رہی, چچا میری مدد کو آئیے, چچا میری مدد کو آئیے. تاریخ نے لکھا یہ ہے کہ جناب سکینہ اتنی پیاسی تھی, اور جب بازار شام میں سکینہ پہنچی ہے تو جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا, بھیا سید سجاد